بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب بھی یہ 15 اگست کا موقع آتا ہے یا یوں کہیے کہ 26 جنوری کا دن آتا ہے تو ہم اپنے ملک اور اپنے وطن کے جھنڈے کو اور پرچم کو سلامی دیتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ وطن کے پرچم کو اور جھنڈے کو سلامی دینا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ جب اپنے وطن کے پرچم کو اور جھنڈے کو ہم سلامی دیتے ہیں تو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا کیسا ہے؟ قرآن حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ہماری جو شریعت ہے اور یہ جو ہمارا اسلام ہے، اس اسلام کے اندر سلام اور جواب سلام سے متعلق جو کچھ احکام اور ہدایات ہے وہ پرچم کی سلامی پر لاگو نہیں ہوتے. ہماری شریعت کے اندر سلام کے جب کوئی آدمی ہمیں سلام کرتا ہے اور جب ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں. کیسے سلام کرنا ہے، جھکنا ہے کہ نہیں ہے، سلام کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، کن کو سلام کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے، اور سلام کو کس انداز میں کرنا چاہیے. تو شریعت کی طرف سے ہر بات کی ہمیں تعلیم ملی ہے. اور اسی طریقے سے سلام کا جو ہم جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی شریعت کی طرف سے ہمیں بہت سی ہدایات ملی ہے. تو وہ جو سلام کی تعلیمات ہے اور جو احکام ہے، اس جھنڈے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہم جھنڈے کو اور پرچم کو سلامی دیتے ہیں وہ احکام اور وہ ہدایت یہاں پر فٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ تو ایک قومی مشترکہ عمل کے قبیل سے ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ملک بھارت کے اندر ہر قوم والے ملک کے پرچم کو اور جھنڈے کو سلامی پیش کرتے ہیں. سب کا یہ عمل ہے اور ایک سمجھو کہ ہمارے ہندوستان کا ایک شعار ہے. تو معلوم ہوا کہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے. اور علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر قومی ترانے کا مضمون صحیح ہو اور اس کے پڑھنے میں قانوناً کھڑا ہونا لازم ہو، گورنمنٹ کا قاعدہ ہو کہ کھڑے ہو کر اس کو پڑھا جاتا ہے ترانہ، اور کھڑے ہو کر سلامی دینا ضروری ہے، تو پھر کھڑے ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر کھڑے ہونے میں پوری گنجائش ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. معلوم ہوا 15 اگست کو اور 26 جنوری کو ملک کے جھنڈے کو سلامی دینا بھی جائز ہے، اور سلامی دیتے وقت ترانہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہونا بھی جائز ہے. ایک اور سوال ہے کہ 15 اگست یا 26 جنوری کے موقع پر اپنے وطن سے محبت یا اظہار عقیدت کے لیے جو ترانہ پڑھا جاتا ہے، جن گن من والا، یا اس جیسے دوسرے بہت سے قومی ترانے ہیں، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ جو گیت پڑھی جاتی ہے جن گن من والی،
تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایسی نظم یا ترانہ یا گیت جس میں کفری یا شرکیہ الفاظ نہ ہو تو جائز ہے، جس میں کفر کے الفاظ بھی نہ ہو، شرک کے الفاظ بھی نہ ہو کہ جس سے پڑھ کر جس سے سن کر انسان ایمان سے نکل جاتا ہو، تو ایسا ترانہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی نظم اور ایسا ترانہ جس میں کفر کے الفاظ بھی نہ ہو، شرکیہ الفاظ بھی نہ ہو، تو پھر وہ جائز ہے۔ تو اس کا جواب ہر ایسی نظم یا ترانہ جس میں کفری یا شرکیہ الفاظ ہو، ایسے ترانے، گیت یا نظم وغیرہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس نظم یا شعر میں کسی کی برائی بیان کی جائے یا حد سے زیادہ بے جا بلا وجہ تعریف کی جائے تو وہ گیت یا ترانے چاہے قومی ہو یا غیر قومی، ان کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں ویسے جس گیت یا ترانے میں کفری یا شرکیہ الفاظ نہ ہو، ایسے ہی اس میں جھوٹ، کسی کی برائی یا بیجا تعریف نہ ہو، اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اور یہ جو گیت پڑھا جاتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو، جن گن من والا، اس گیت میں، اس ترانے میں بظاہر ایسے الفاظ نہیں ہیں جنہیں کفریہ یا شرکیہ کہا جا سکے، لہٰذا اس گیت کا پڑھنا جائز ہے۔ یہ جو قومی ترانہ ہے جن گن من، اس کے اندر کوئی کفریہ اور کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے، اس لیے اس کا پڑھنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام